نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو اپنے امر کن سے بنایا ہے۔ اللہ نے جتنی مخلوق بنائی ہے ان تمام مخلوقات میں سب سے افضل اور اشرف مخلوق حضرت انسان کو اللہ نے بنایا ہے۔ انسان کی پیدائش کا مقصد وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ہے کہ وہ اپنے رب کو یاد کرے، اپنے رب کی بندگی کرے، اپنے رب کو راضی کرے، ہر موڑ پر اپنے رب کی چاہت کو دیکھے، ہر عمل میں اپنے رب کی چاہت کو دیکھے، کیونکہ ایک رب کی چاہت ہے، ایک اپنی چاہت ہے۔ اگر اپنی چاہت کو اپنے رب کی چاہت کے تابع کرے گا، میں رب وہ کرے گا جو یہ چاہے گا۔ اگر یہ اپنی چاہت کے پیچھے لگا، اپنی منشا کے پیچھے لگا، اپنے خواہشات کے پیچھے لگا، جو دل نے چاہا وہ کرنے لگا، تو یہ اپنی چاہتوں کو تو نہیں پورا کر سکے گا، بلکہ اپنی چاہتوں میں رسوا ہوگا، ذلیل ہوگا وہی جو میں رب چاہے گا۔ تو اللہ کی چاہت کو پہچاننا کہ میں رب کن چیزوں سے راضی ہوتا ہے اور کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے، کیونکہ میری زندگی کا مقصد اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اور اللہ کا راضی ہو جانا یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ جو انسان دنیا میں اس حالت سے جا رہا ہے کہ اس کا رب اس سے راضی ہے، یہ دنیا کے سب سے کامیاب ترین انسان ہے۔ امیر ہو یا غریب ہو، صدر ہو، وزیر اعظم ہو، وزیر اعلیٰ ہو یا چپڑاسی ہو، حسن والا ہو یا بدصورت ہو، طاقتور ہو یا کمزور ہو، جس سے اللہ راضی ہے وہ سب سے بڑا کامیاب ترین انسان ہے۔ اور اللہ نہ کرے جس سے اللہ ناراض ہو گیا اور وہ دنیا سے اس حالت سے جا رہا ہے کہ اس سے اللہ ناراض ہے، یہ دنیا کا سب سے بڑا ناکام ترین انسان ہے۔ اس کی طاقت، اس کا حسن، اس کی صدارت، اس کی وزارت، اس کا مال، اس کا ہتھوں بچوں کا شور اس کو اللہ کے دربار میں کامیاب نہیں کر سکتا۔ یہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو گیا، ہمیشہ کے لیے ناکام ہو گیا۔ تو اللہ کو راضی کرنا یہ ہمارا سب سے پہلا مقصد ہے۔ اللہ کو راضی کریں گے ہماری دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی، اور اللہ کو ناراض کریں گے دنیا بھی بگڑ جائے گی اور آخرت بھی بگڑ جائے گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم اپنے رب کو راضی کریں، اپنے ہر عمل میں اپنے رب کو راضی کریں۔ اللہ کو راضی کرنے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہے۔ آپ کی سیرت کو پڑھیں، آپ کی زندگی کو پڑھیں، آپ نے خوشی میں کیسے زندگی گزاری ہے، غموں میں کیسے گزاری ہے، اپنوں کے ساتھ کیسے رہے، پڑھائی کے ساتھ کیسے رہے، رشتہ داروں کے ساتھ کیسا تعلق قائم کیا، دشمنوں کے ساتھ کیسے رہے، سفر میں کیسے رہے، حضر میں کیسے رہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے رہے۔ گھر کی زندگی کیسے خوبصورت ہے میرے نبی کی، اور میرے نبی کی باہر کی زندگی کیسی ہے۔ ہر عمل میں اپنے نبی کو رہبر بنائے، رہنما بنائے، اپنے نبی کو آئیڈیل بنائے کہ وہ ہمارا نبی ہمارے لیے آئیڈیل ہے، میرے نبی کی سیرت ہمارے لیے آئیڈیل ہے، کہ اس کو دیکھ کر اپنی زندگی کو گزارے۔ اللہ دنیا میں بھی اس کو کامیاب کریں گے اور آخرت میں بھی کامیاب کریں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔